بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ خوشخبری ہے، ٹائیگر فورس کے بعد اب شیر جوان موومنٹ منظر عام پہ آ گئی ہے ناظرین، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو ٹائیگر اور شیر جو مل گئے ہیں یا سامنے آ گئے ہیں، اب کیا حشر ہوگا۔ کل مریم نواز صاحبہ نے اس شیر جوان موومنٹ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا، اس کو لانچ کیا اور بڑی پرجوش تقریر بھی کی۔ اور سچ پوچھیے تو میں تو کل ان کی تقریر سے بڑا امپریس بھی ہوا، کیونکہ ان کی تقریر میں جو باتیں انہوں نے کل کہیں، کوئی بھی جمہوریت پسند یا ذی شعور انسان ان کی جو ہے مور اور لیس جو ان کی تقریر ہے اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ جو لوگ جمہوریت پسند ہیں یا چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام مضبوط ہو پاکستان میں، کون اختلاف کر سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو؟ کون اختلاف کر سکتا ہے کہ میڈیا آزاد ہو؟ کون اختلاف کر سکتا ہے کہ عدلیہ اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ لے؟ کون اختلاف کر سکتا ہے کہ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کام کرے؟ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ ادارہ کوئی شخص اس سے انکار کر سکتا ہے یا اختلاف کر سکتا ہے ان باتوں سے۔ تو میں جب مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم سبھی ایک ہی پیج پہ ہیں، وہ وہی باتیں کر رہی ہیں جو ہم سب کو اپیل کرتی ہیں یا جو ہمارے نظریے کے مطابق ہیں، اور زیادہ تر پاکستانی بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ اتنا آسان ہوتا تو پھر تو بات بنتی تھی ناظرین۔ اگر یہ سارے جو ہیں اتنے فرشتے ہوتے تو پھر بھی کچھ بات بن جاتی، ہم یقین کر لیتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی باتوں اور ان کے رویوں میں اس قدر تضاد ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں سہانے خواب دکھاتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی لوریاں دیتے ہیں ہمیں، اور ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں۔ لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو جتنے بھی یہ اصول ان کے اپوزیشن کے وقت ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہی سیاستدان جو اپوزیشن میں رہ کر بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر نہ وہ پارلیمنٹ رہتی ہے، نہ وہ میڈیا رہتا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی قسم کی آزادی رہتی ہے، اور سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے۔ اب یہ ٹائیگر، یہ جو شیر جوان موومنٹ بنی ہے، موومنٹ تو بن گئی، اور کل مریم نواز صاحبہ نے یہی کہا کہ اس موومنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جوانوں کو بتایا جائے کہ ان کے آئینی حقوق کیا ہیں، اور کس طرح ان کے آئینی حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، کس طرح ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ پرانا جو نیریٹو ان کا ہے۔ اب ہمارے نوجوان بھی دیکھتے ہیں کہ کیا حشر ہوتا ہے جب پولیٹیشنز حکومت میں یا کوئی بھی حکومت بنتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جمہوریت کو پامال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نواز شریف صاحب نے 3 بار حکومت بنائی، گو کہ ایک بار بھی وہ اپنے 5 سال مکمل نہیں کر پائے، اور اس کی بھی مختلف وجوہات رہی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ تو امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اس کے بعد ساری پاور اپنے پاس کنسنٹریٹ کرنا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے چھانگلا مانگلا کے پہلے واقعات بھی دیکھے، پھر جوڈیشری کے ساتھ انہوں نے جو کیا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو فیل اور قول اور فیل میں اس قدر تضاد ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے ان لوگوں پہ۔ یا تو یہ ہو کہ یہ جمہوری پسند لوگ ہوں۔ اب دیکھیے، میں ذاتی طور پہ تو موروثی سیاست کے بہت خلاف ہوں، اور اگر مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھا جائے تو ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں یا وائس پریزیڈنٹ بنیں؟ وہ اسی لیے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور حمزہ شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب وہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں۔ تو یہ جو فیملی سیاست ہے یہ نہ جانے کب ختم ہوگی اس ملک سے۔ وہ کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کا بیٹا اگر ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا بیٹا اگر انجینئر ہو سکتا ہے، تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات بالکل درست ہے ایک لحاظ سے منطقی طور پہ، لیکن
ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر تب بنتا ہے جب وہ اپنی تعلیم پوری کر کے میڈیکل کالج سے ڈگری لے کر نکلتا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاستدانوں کی اولاد ہیں وہ اس پروسیس کے تھرو گزرتی نہیں ہیں. وہ نیشے کے لیول سے اٹھ کر اوپر تک نہیں آتی. وہ بس آتی ہیں اور پارٹی کی کمان سنبھال لیتی ہیں. جس طرح بلاول بھٹو کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے کیا کریڈینشلز ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں یا اس کے چیئرمین ہوں؟ اس لیے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں. تو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ چلیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت کی، تگ و دو کی، وہ لیکن بہرحال کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اس پہ بھی آبجیکشن ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے جمہوری رویے ٹھیک نہیں ہوں گے، خاص طور پہ سیاستدانوں کے، تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ معاشرے میں بھی وہ رویے پروان چڑھیں گے. تو سیاستدانوں کو پہلے خود رول ماڈل بننا ہے عوام کے لیے. میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا ناظرین کہ ہمارے ہاں ہماری جو 72-73 سال کی تاریخ ہے اس میں بہت سی اناملیز رہی ہیں. خاص طور پہ عسکری سول جو تعلقات رہے ہیں ان میں بہت سی پیچیدگیاں رہی ہیں. کوئی بھی جمہوریت پسند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملٹری آرم فورسز کا کوئی پولیٹیکل رول ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے سسٹم میں کچھ ایسی خاص چیزیں شامل رہیں جب سے پاکستان بنا کہ اس وقت سے لے کر آج تک آپ یوں کہہ لیجئے کہ بہت سی ایبریشنز شامل ہو گئی ہیں. اب وہ دور کس طرح ہوں گی؟ وہ دور اس طرح ہوں گی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ہماری انسٹیٹیوشنز بن جائیں گی. ابھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، یہ ون پارٹی شو ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جب دیکھی پی ٹی آئی، خدا اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے ہمارے عمران خان کو، وزیر اعظم صاحب کو، لیکن وہ جب سین پہ نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری ون مین بیس پارٹیز ہیں اور یا فیملی بیسڈ پارٹیز ہیں. تو جب تک یہ تنظیمیں، ہماری سیاسی تنظیمیں، پارٹیاں، انسٹیٹیوشنز نہیں بنیں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ان کے والد محترم جمعیت علماء اسلام کے تھے قائد. ان کے بعد ان کے بیٹے آ گئے، اب ان کے بعد ان کے بیٹے آ جائیں گے. تو یہ ایک موروثی سیاست کا جو معاملہ ہے، یہ میری سمجھ مطلب میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اب نواز شریف صاحب یو کے میں بیٹھ گئے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے. مریم نواز تو ابھی چونکہ کنوکٹ ہیں تو وہ تو کسی بھی نہ تو وہ الیکشن انتخاب لڑ سکتی ہیں فی الحال. اب مجبوری ہے کہ کسی اور کو بہرحال یہ جو ہے اس پارٹی کی قیادت کسی اور کے پاس جائے گی لگتا ہے اگلے انتخابات تک، اور وہ شاید خاقان عباسی ہی ہوں. اور اگر بہت کوئی انقلابی تبدیلیاں ہمارے اندر نہیں آ جاتی سسٹم کے اندر، تو بہرحال یہی کہنا چاہتا تھا کہ اب شیر جوان فورس موومنٹ بھی اب آ گئی ہے. ویسے پولیٹیکلی ایک اچھی موو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے اور مریم نواز کی جانب سے، لیکن کتنا فائدہ ہوتا ہے، لیٹس سی ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ. گراؤنڈ میں کس طرح یہ آگے فنکشن ہوتا ہے، کس طرح اس کو ری آرگنائز کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی، مسلم لیگ کے طالب علموں کی ایک جماعت تو رہی ہے، لیکن اس کا کیا اثر پڑتا ہے سیاست پہ، کس طرح یہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں. اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو واچ. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.